عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے پلیٹ فارم سے آج میں اسلامیت لازمی کلاس 9 لیکچر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ عزیز طالبات اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سورۃ الانفال یہ ہم پڑھیں اور سب سے پہلے سورت کا وجہ تسمیہ، نزول اور اس میں کن احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد ہم نے ترجمہ اور اس کی ساتھ تھوڑی سی تفسیر کی، اس لیے کہ آپ کے شارٹ کویشچن اور ان کے جو ترجمے ہیں وہ آئیں گے اور ان میں مشکل الفاظ کے جو معنی ہوں گے وہ بھی آپ کے آئیں گے۔ بک میں نہیں دیا گیا کہ آپ کے یہ کویشچن اور آنسر کیسے ہیں۔ آپ نے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ان آیات کے ترجمہ سے ہی یاد کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور کون سا کویشچن آئے گا اور ہم نے اس کا کون سا آنسر دینا ہے۔ یہ تمام باتیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی ترجمے سے۔ جب آپ ترجمہ بہت اچھے سے یاد کریں گے تو امید ہے کہ بالکل بھی آپ کو کوئی پرابلم اس پیپر کو سالو کرنے میں نہیں ہوگی۔ ہم نے 7 آیات تلاوت کی اور 7 آیات کا ترجمہ کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 10 رکوع کے بعد آپ کی MCQs سیٹ کیے جاتے ہیں اور ان سے ہی آپ کا پیپر بنے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا بھی ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علما نافعا و عملا صالحا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم نے 7 آیات پڑھی تو تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس صورت کو کیسے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کنٹینیو کرنا ہے۔ لے یوئی ہکل حقا وجوک تیلا الباطلا بالو کارہل مجرمون، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اپنے فرمان سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے تاکہ سچ کو سچ کیا، حق
اللہ تعالیٰ سچ ہے اور حق ہے، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، یعنی کہ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ سچ کو۔ آپ ساتھ ساتھ جب اس طرح سے ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سوالات جوابات کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ حق سچ، باطل جھوٹ، حق سے مراد اللہ تعالیٰ اور باطل سے مراد، جھوٹ سے مراد کفار۔ جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں، یعنی کہ مجرموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو برا لگے کہ اسلام غالب کیوں آ گیا ہے یا حق غالب کیوں آ گیا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے ہو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بألف۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، کون فریاد کرتے تھے؟ مسلمان، اور فرما کون رہے؟ رب تعالیٰ۔ تستغیثون اس کا کیا مطلب ہے؟ فریاد کرنا، مستغاث دعا کرنا، فریاد کرنا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ربکم تمہارے رب نے، فاستجاب لکم تمہاری فاستجاب قبول کر لی۔ تستغیثون کا مطلب ہے فریاد، ربکم تمہارے رب نے، فاستجاب لکم تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون سی کو؟ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممیتکم بألف، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، اور کیا فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار، کیا؟ بألف ہم ہزار، الف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، یعنی کہ قطاروں میں آتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنگ بدر میں 1000 فرشتے آئے، اس کے بعد 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے کیا ہوگا؟ فرشتے آتے جائیں گے۔ کس لیے؟ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ ہماری مدد فرما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ کوشچن آئے کہ فرشتہ تو ایک بھی بہت کافی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل امین کا جو ایک پر مبارک ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان آ جاتا ہے، اور جب قوموں کو انہوں نے الٹا تھا، جو پہلی قومیں تھیں، تو ان اپنا ایک پر ہی تھوڑا سا کرتے تھے تو وہ بستیاں الٹ جاتی تھیں۔ اب اتنے سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے اسٹوڈنٹس، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ان کے ساتھ کوئی ہے۔ لڑائی مسلمانوں نے ہی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے نہیں کروانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے تو بہت تھے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا تو ویسے ہی ان کو نیست و نابود فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ مسلمان حق پر ہیں، مسلمان سچ پر ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو غالب کیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے بھیجا کہ مسلمان اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اور کیا ہے؟ حامی ہے۔ اس وجہ سے فرشتے مدد کے لیے آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا تھا جب کفار لڑائی کے لیے آتے اور فرشتے ان کو مارتے تو ان کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا کہ نظر نہیں آتا، یہ کون ہمیں مارتا ہے؟
تو صحابی رسولوں نے فرمایا تھا فرشتے، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو فرماتے تھے اور وہ ان کے پیچھے جاتے تھے، لیکن لڑائی مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے اللہ بشرا کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو، اللہ بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو، بشرا خوشخبری، بشارت، یہ تمام ان باتوں کے اللہ بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے دل، کن کے دل؟ وہاں پر جو صحابہ کرام تھے، جو جنگ میں شامل تھے اور حق کی لڑائی لڑ رہے تھے، ان کے دل، کہ تمہارے دل اس سے بِهِ قُلُوبُكُمْ لِتَطْمَئِنَّ، اطمینان کہتے ہیں نا ہم، کہ اطمینان حاصل ہو گیا ہمیں، وہ لِتَطْمَئِنَّ سے ہے اطمینان، بشرا خوشخبری، بشارت، یعنی کہ اللہ نے بشارت بنایا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ قلوب، قلب، دل جسے قلب کہتے ہیں، قلوبکم تمہارے دل، جہاں سے قلوبکم سے آپ بچوں کو سمجھ آ جائے گی کہ قلب سے قلوب اور قلوب سے قلوبکم، اطمینان سے لتطمئن، یہاں سے اطمینان، مطمئن، جو اس کا مطلب ہے اطمینان حاصل کریں، مطمئن ہو جائیں، بشرا بشارت، خوشخبری، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس مدد کو خدا نے، کس مدد کو؟ فرشتوں کی آنے والی مدد کو خدا نے محض صرف بشارت بنایا تھا، خوشخبری بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تاکہ وہ اطمینان سے جنگ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جو مسلمان تھے جنگ بدر میں، وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ ہم ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ مکرمہ آ رہا تھا، کہ ان کے پاس آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن اس اثناء میں یہ 313 صحابہ کرام، 313 لوگ تھے، لیکن ہوا کیا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا بدر کے مقام پر کہ کفار، مشرکین کا بہت بڑا جو قافلہ ہے، جن میں تقریباً 1000 لوگ شامل ہیں، اور اپنا اس وقت کا سب سے جدید اسلحہ لے کر وہ جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان تو نہتے تھے، جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور جب جنگ کے لیے نہیں جاتا ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو انسان کچھ بھی ہاتھ میں تلواریں وغیرہ لے کر نہیں نکلتا۔ وہ جو تھوڑی سی تلواریں جو گھوڑے تھے، وہ بھی انہوں نے محض اس وقت کو، مطلب جب انسان گھر سے باہر نکلتا تھا تو جو کچھ اس کے پاس تھوڑا سا ہوتا تھا تو وہ ساتھ لے کر چلتے تھے، وہ تھے ان کے پاس اس وقت کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا، لیکن کیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں نثار کی ہوئی تھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کے اطمینان کے لیے، خوشخبری کے لیے ان فرشتوں کا نزول فرمایا۔ وَمَا النَّصْرُ، اور مدد تو، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح یاب تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ تو دینا ہی ہے، لیکن اپنے ان عزیز مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشی کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ صرف اللہ حکمت والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، خدا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی ایسی حکمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے غلبہ مسلمانوں کا ہی حاصل ہوتا ہے، اس طرح کی حکمت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ترجمہ اور اس کے ساتھ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ جب مشکل الفاظ آئیں گے تو اس کے ساتھ آیت کا ترجمہ کیا ہوگا، یا اگر جیسے آپ کو یہاں پر بتایا گیا الانفال مال غنیمت، انفال میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ انفال کا مطلب کیا ہے، مال غنیمت، اور مال غنیمت کا پھر آپ سے پھر ایسی اس کا کوشچن ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت سے کیا مراد ہے، ترجمہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ انفال کا مطلب بتائیں، ترجمہ بتائیں۔ جب آپ انفال کا مطلب بتائیں گے تو مال غنیمت بتائیں گے، اور آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت کیا ہے۔ مال غنیمت جنگ میں جو لوگ ہار جاتے ہیں اور جو لوگ جیت جاتے ہیں، جیتنے والوں کے ہاتھ میں جب ہارے ہوئے لوگوں کا مال ہاتھ آتا ہے تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کو صاف بتایا، ملائکاتا کا مطلب بتایا کہ ان کو فرشتے کہتے ہیں، اور جعل اللہ الا بشرا، بشرا کا مطلب بتایا خوشخبری، بشارت، لتطمئنہ یعنی اطمینان، خوشی، قلوبکم قلب سے بتایا میں نے، قلوبکم سارے قلب یعنی کہ قلب کی جمع قلوب، نصر کا مطلب بتایا میں نے آپ کو، مدد، کس کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد، عند اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، عزیز کا مطلب ہے غالب، حکیم کا مطلب ہے حکمت والا، تو کیا مطلب ہوا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ یہ معنی کے ساتھ الگ الگ بھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی لیکچر 5 میں ہم اس کی تمام ایکسرسائز کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر 5 کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔